بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کے آغاز میں اصولی بحث کی اللہ تعالی کی صفات علیہ کے متعلق، اور اللہ تعالی کی صفات اس پر اصل بحث کیا ہے یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہلی جلد میں ہی مستقل عنوان اس سلسلے میں قائم کرتے ہیں، اور وہاں پر بہت تفصیل سے انہوں نے اپنے موقف کو بیان کیا ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف اس میں اہل سنت والجماعت کے موقف کو بیان کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صفات باری تعالی پہ امت کے جو اختلافات ہیں اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ آخری مرتبہ جو پڑھائی ہے اپنی یہ کتاب، اس کا ثبوت جو ملتا ہے وہ وفات سے 3-4 برس پہلے کا ہے۔ کراچی میں بنوری ٹاؤن کے سامنے مدرسے کے سامنے اندر گلیوں میں اسحاق ایڈوکیٹ صاحب تھے مرحوم، اور ان کی لائبریری ملک میں جو بہت اچھی پرائیویٹ کلیکشنز ہیں ان میں سے ایک تھی، اور ذاتی پیسے سے انہوں نے جتنا کچھ بھی وکالت میں کمایا لاکھوں روپے اس پہ انہوں نے کتابیں ہی خریدی، اور ان کے ہاں بعض بڑی نایاب کتابیں تھیں۔ ہم نے جس زمانے میں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، اس زمانے میں حضرت سے عرض کیا تھا کہ کتابیں دیکھنا ہے، تو انہوں نے بھیجا اپنے صاحبزادے کے ساتھ، تو وہاں پر حجت اللہ البالغہ کا ایک نسخہ دیکھنے کو ملا، اور اس نسخے پہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط بھی کیے، اور یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کتاب پڑھی ہے اور میں اس کتاب کی انہیں اجازت دیتا ہوں، اور وہ حضرت کے انتقال سے 3 سال پہلے کا نسخہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخر تک پڑھاتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب اور ہے، وہاں پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے کے متعلق اپنے متعلق تحریر فرمایا ہے، کبھی آئندہ بحث میں موقع ہوا تو وہ کتاب لا کر دکھائیں گے۔ اس میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اور جھکاؤ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کی طرف ہے، اور یہ پہلے بات عرض کی تھی کہ ابن تیمیہ سے متاثر ہونے کی بہت سی وجوہ ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے بہت علم اس شخص کو دیا تھا، اتنا علم ہے کہ علوم جیسے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے، اور جس علم میں وہ چاہتے ہیں دخل دیتے ہیں، اور ان کے علم میں تحریر میں ترتیب نہیں ہے، اور ان میں وہی چیز ہے جو ذہین لوگوں میں عام طور پہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک موضوع کے پابند نہیں ہوتے، وہ ایک عنوان پر بات شروع کریں گے، مثلا سورہ اخلاص کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، اب اس تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بات کرتے ہیں تفسیر کے ساتھ ساتھ حدیث پہ، اب حدیث سے وہ پھر تاریخ کی طرف نکل جائیں گے، پھر فقہا کے مسالک کی طرف نکل جائیں گے، پھر ادھر پھر ادھر، تو اتنا علم ہے کہ وہ خود گویا ان کے اپنے قابو کی بات نہیں ہے، جدھر وہ چاہتے ہیں چل پڑتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ سب چیزوں پہ اللہ نے انہیں عبور عنایت فرمایا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا علم بہت زیادہ تھا، اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے
جن لوگوں نے پڑھا ہے ان میں علامہ قرآنی تھے، اور قرآنی ان کے شاگرد تھے، اور وہ سلسلہ آگے جا کر ملتا ہے نہیں، قرآنی براہ راست شاگرد نہیں تھے، سلسلہ قرآنی رحمت اللہ تک پہنچا تھا، اور وہ بہت متاثر تھے اس سارے گروہ سے مراد یہ ہے کہ ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن کثیر، ابن رجب، ابن عبدالہادی حنبلی، یہ سارے ایک ہی تقریباً مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سب حنبلی تھے اور ان میں بعض شافعی تھے۔ تو ان حضرات سے پھر جو چیزیں پہنچی ہیں وہ قرآنی رحمت اللہ تک پہنچی، اور قرآنی کے بیٹے تھے جن سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے وہاں طاہر مدنی رحمت اللہ سے حدیث پڑھی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ اور ان کے استاد طاہر اور ان کے استاد قرآنی رحمت اللہ علیہ، یہ سارے افکار اور نظریات وہاں آئے ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حجت اللہ میں جو بحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر، وہ ٹھیک وہی مسلک ہے جو احناف کا اور ماتریدیوں کا ہے، لیکن جہاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات سے ہٹے ہیں وہ کتاب کسی دن انشاءاللہ آپ کو لا کر دکھائیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بعد کے علماء نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی وہ چیزیں پڑھی ہی نہیں، لہذا اس پہ جن لوگوں نے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو اپنا قائد بنایا ہے وہ لوگ اس طرف کو نہیں گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کس مکتبہ فکر میں قائد بنے ہیں؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند اور ندوۃ العلماء ان دونوں کے قائدین میں شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے جو سلسلہ چلا ہے وہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے حضرات ان کے صاحبزادگان تھے، پھر ان سے آگے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تھے جو خلیفہ تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے، اور ان کی تربیت کی تھی شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے۔ اب سید صاحب رحمت اللہ علیہ سے شاہ نصیر الدین دہلوی ان کا سلسلہ آگے ہوا، اور پھر اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ 3 برس کے تھے، 4 برس کے تھے جب انہوں نے سید صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے قصبے میں گئے تھے، اور ان کی والدہ نے بھیجا تھا انہیں کہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی گود میں اس بچے کو ڈال دو۔ پھر اس کے بعد جو سلسلہ آگے چلا ان سے وہ ماں گنگوئی اور مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ، تو اس لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تو ان کے یہاں آئے، اور دوسرے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی نسبت لکھنؤ والوں کے پاس پہنچی، اس لیے کہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے حقیقی ماموں اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت سے اعزاء وہ شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے، تو یہاں سے علم کی دوسری شاخ ادھر پہنچی، اور وہ ہوتے ہوتے ندوۃ العلماء کی صورت میں ظاہر ہوئی، کیونکہ شبلی نعمانی جو تھے یہ بھی بالواسطہ طور پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں شبلی کے حلقے کو چھوڑ کر کہ وہ لوگ بہت پڑھنے لکھنے والے تھے، مطالعہ ان کا وسیع تھا، باقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی چیزیں بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی نہیں، اور اب بھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی 50 سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو چھپی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، کیونکہ علم کا ذوق اٹھ گیا۔ اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کلمی صورت میں مختلف لائبریریز میں موجود ہیں اور وہ نہیں لوگوں کے سامنے آئیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کی ایک شرح جو کلمی ہے تو ہمارے ہاں موجود ہے، ابھی تک نہیں چھپی، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اور لوگوں کی چیزیں بھی نہیں چھپی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی چیزیں ابھی تک نہیں چھپی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک خط لکھا تھا اور بہت پیچیدہ مسئلہ تھا، اس پہ خط لکھا تھا حضرت نے، اور وہ 1980 میں ہندوستان میں ایک مکان گر گیا، کچا گھر تھا، بارش ہوئی، مکان گر گیا، تو اس سے جو کتابیں نکلی ہیں ان میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا خط بھی تھا۔ مفتی نسیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس وقت سے چھاپ دیا تھا، اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو یہ 2-3 مثالیں اس لیے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو اب تک آئی نہیں ہیں سامنے، اس لیے کیا آدمی کہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں حجت اللہ میں صفات الہیہ پر جو بحث کی ہے یہ ماتریدیہ ہی کا موقف ہے، اور ماتریدی رحمت اللہ علیہ وہ سارے اس بات کے قائل تھے
کہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ہیں جو اس کی ذاتی ہیں، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تقویم، حیات۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ذاتی ہیں اور یہ الگ صفات ہیں۔ اب ان کا تو پچھلی مرتبہ تفصیل سے تذکرہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کی تیسری قسم آتی ہے۔ ایک تو ذاتی صفات ہو گئی، ایک اضافی صفات ہو گئی۔ ان 8 کے علاوہ اللہ کی باقی صفات اضافی ہیں، جیسے صبور ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو صبر کی توفیق دیتا ہے، یا اللہ روک لینے والا ہے، یا جو بھی اس کا ترجمہ مختلف حضرات نے کیا ہے۔ شکور ہے، اللہ تعالیٰ کی اور کئی صفات ہیں، رؤوف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اضافی ہیں۔ اور تیسری قسم اللہ کی صفات کی وہ ہے جس پر شبہ پڑتا ہے کہ مخلوق جیسی ہیں۔ حقیقت تو ظاہر ہے کہ ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کو مخلوق ماننا یہ کفر ہے، کوئی اللہ کو نہیں مان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کا مسئلہ ہے، اور یہ ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں جتنی گمراہی بھی پھیلی ہے، اس گمراہی میں 90% ہاتھ انہی چیزوں کا ہے، اللہ کی صفات کا، کہ صفات کے معاملے میں جب لوگ بہکے تو پھر وہ ایک چیز پہ قائم نہیں رہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفت ہے، قدرت اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ اسی طرح علم اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ عیسائیوں میں جہاں سے تباہی شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت وہ پوری کی پوری عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ حضرت مریم تھی۔ اللہ کا علم ایک گروہ میں ایسا تھا جس نے کہا کہ اللہ کا علم جو تھا وہ جبریل امین تھے۔ تو اب صفات کو انہوں نے کیا کیا؟ پرسانیفائی کیا، صفات کو انہوں نے اشخاص کی شکل دینی شروع کی۔ جب صفت کو انہوں نے ایک آدمی قرار دیا تو یہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ یہ شرک تھا عیسائیت میں۔ پہلے جو تھے انہوں نے تو یہ کہا کہ گویا اللہ کی علم ہے، گویا کہ ایسے، گویا کہ ایسے۔ بعد والے اس حرف تشبیہ کو درمیان سے نکال کے انہوں نے کہا ایسے ہی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ساری عیسائیت برباد ہو گئی، اور انہیں برباد کرنے والے یہودی تھے۔ یہودیوں میں فائلو جو تھا، اس نے بہت مطالعہ کیا، اور اب تک جو یہودیوں میں خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے، ان کی بعض خانقاہیں ہم نے دیکھی ہیں۔ لندن میں ان کی خانقاہ ہے یہودیوں کی، اور جب ان کا موسم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تو سینکڑوں یہودی اس خانقاہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے ہلتے رہتے ہیں۔ یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے کہ آدمی کا اس طرح کھڑے ہو کے ہلنا کہ سارا جسم اس کا سلامت رہے، نہ ہلے، اور صرف اس کی ہپس جو ہیں یہ موو کریں۔ اور اس کو اگر دیکھنا ہو تو یہودیوں میں اب بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ کھڑے ہو کے ہلتے ہیں اور عجیب و غریب چیزیں پڑھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ کی یہ عبادت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب تک ان میں چلی آتی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے۔ اسرائیل میں تو بے شمار خانقاہیں ہیں، بہت لوگ ہیں، لیکن یہ سارا بیج جس نے لگایا تھا وہ فائلو تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے اس نے اس موقف میں شرک اختیار کیا، شرک یہودیوں میں اس نے رائج کیا۔ وگرنہ یہودی اپنے زمانے میں واحد قوم تھی جو اللہ کی توحید کو مانتی تھی۔ پھر یہ عیسائیوں میں آیا، اور عیسائیوں سے پھر ہوتے ہوتے مسلمانوں میں بھی آیا۔ مسلمانوں میں ویسے بھی شرک کے بہت سے راستے کھل گئے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاک بندوں کو خود خدا کا قائم مقام کہنا شروع کیا، معاذ اللہ، تو شرک کے دروازے ادھر بھی کھلے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ جو تیسرا حصہ ہے، اس میں ایسے الفاظ آتے ہیں جس سے شبہ پڑتا ہے کہ شاید انسانوں جیسی چیزیں ہیں، معاذ اللہ۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ وہ کشتی کو تیار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوحینا، ہم نے وحی کی، اور ہم نے کہا کہ کشتی کو بناؤ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں؟
قرآن کریم میں آ گیا یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالی اپنی پنڈلی کھول دے۔ اب پنڈلی جو ہے وہ ٹخنے اور گھٹنے کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں، انسانوں کے لیے یہی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے مخلوق کے ساتھ تشبیہ کا اثر پڑتا ہے، حدیث میں بھی آئی ہیں، حدیث میں تو بے پناہ چیزیں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم آخری آدمی جب اس میں پھینک دیا جائے گا تو پھر وہ کہے گی کہ اللہ اور دے دے کوئی چیز، میرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دیں گے اور پھر وہ کہے گی کب تو اللہ میں بھر گئی بس۔ اب یہ ایسی حدیث ہے جسے پڑھ کر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اللہ کا پاؤں کیا ہے، اور بہت سی مل جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بہت سی چیزیں ارشاد فرمائیں۔ مثلا یہ فرمایا کہ یہ رشتہ داریاں جو ہیں اس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا۔ یہ ابھی کچھ صفحات کے بعد جہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم مثال پر بحث کریں گے، دو جگہ انہوں نے بحث کی حجت اللہ میں، ایک تو بھی آ جائے گی، ایک اللہ کے صفات کے متعلق آگے چل کے آتی ہے۔ اس موقع پر وہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے جب رشتوں کو پیدا کیا تو رشتے جو تھے رحم، یہ رشتہ داری اٹھی اور اس نے اللہ تعالی کی کولی بھر دی۔ کولی بھرنا اردو میں کہتے ہیں جیسے بچہ ہوتا ہے نا، ماں کہیں جا رہی ہے تو وہ چمٹ جاتا ہے کہ مجھے بھی لے جاؤ، باپ بازار جا رہا ہے تو بچہ چمٹ جاتا ہے، اس کی کمر سے پکڑ لیتا ہے، اس سے ٹانگوں سے پکڑ لیتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، اسے کہتے ہیں کولی بھرنا۔ اللہ تعالیٰ کی کولی بھر دی اس نے، اور اس نے کہا خدایا مجھے تو آپ دنیا میں بھیجتے ہیں تو لوگ تو میرے سے کام نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ جو تجھ سے کام نہیں لے گا، رشتہ داریوں کو توڑے گا، ننہال اور دردیال کی، ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب اللہ کی کمر کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی کولی بھرنا یہ کیسا ہے؟ یہ تیسری قسم ہے اللہ کی صفات کی، جس پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَكَمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَيٌّ عَلِيمٌ مُرِيدٌ۔ ہم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذرا سی پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، یہ پچھلی مرتبہ ہو گئی تھی، اس لیے اس کا ترجمہ اس لیے کرنا ہے کہ ذہن میں یہ سیکوینس قائم رہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے کہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، کلام۔ اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ اللہ کی قدرت، علم، ارادہ وغیرہ وغیرہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے ہم تک پہنچیں، یعنی علم۔ اور اگر یہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی 7 صفات میں اور رحمت اور غضب اور خدا کی سخاوت میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا، اور یہ فرق جو ہے یہ سنت سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور ایک قوم ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو یہ 7 صفات الگ ہیں اور اللہ کی باقی صفات الگ ہیں۔ 7 کا لفظ جو یہاں استعمال فرمایا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حاضر سبع کا، یہ غالباً پچھلی مرتبہ بات رہ گئی تھی۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں اس بات پر اختلاف ہے کہ تخلیق اور تکوین، اللہ کی یہ 2 صفات ایک ہیں یا 2 ہیں۔ ماتریدی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کی 2 صفات الگ الگ ہیں، تکوین اور تخلیق کی، اس لیے ہم 8 کے قائل ہوئے اور وہ 7 کے قائل ہوئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور اس کے بعد واتفقوا علی اثبات الاستواء علی العرش، اور پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ استواء علی العرش اللہ کے ہاں ہے۔ استواء کی کیا معنی ہے یہ بھی بات آتی ہے۔ والوجہ، اور کتاب و سنت میں خدا کے لیے چہرے کا لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھا نا، اب یہ وہی بات آ گئی جو بھی آپ سے عرض کی ہے۔ والضحکی، اور اللہ کے لیے یہ لفظ آیا ہے کتاب و سنت میں کہ اللہ تعالیٰ ہنسے۔ علی الجملۃ، مطلب یہ اتنے سارے الفاظ آئے ہیں۔ ثم اختلفوا فقال قوم، پھر امت میں اختلاف ہوا ہے اس بات پر، اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ انما المراد معان مناسبۃ،
کہ اس سے مراد وہ معنی ہیں جو ان الفاظ کے لائق ہیں۔ فالاستواء هو الاستیلاء، استوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غالب آ جانا، والوجہ اور چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے، وتواہا قوم علی غرھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان سارے معاملات کو جن سے اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے مشابہ ہونا ثبوت اس کا ملتا ہے، انہوں نے اس ساری بحث کو لپیٹ کر رکھ دیا اور ان کا لا ندری ماذا ارید بہذہ الکلمات، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم اللہ کا ان الفاظ سے کیا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ یہ ہے بس بات کہ جتنے بھی الفاظ ہیں جن سے معنی مشترک نکلتے ہیں، آنکھ ایک انسان کی ہے، ایک اللہ کی ہے، چہرہ اللہ کا ہے اور انسان کا بھی ہے، اسی طرح اور بہت سے الفاظ جو کتاب و سنت میں آئے ہیں، اس پہ امت کے دو گروہ بنے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان سب میں دو گروہ بنے، اور ایک گروہ وہ ہے جس کو شاہ صاحب رحمت اللہ نے ترجیح دی ہے، ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بالکل وہی بات ہے جو آخر پہ شاہ صاحب نے کہی ہے نا، وقالو، اور ایک گروہ ایسا ہے جسے کہا لا ندری ماذا ارید بہذہ الکلمات، ہمیں نہیں معلوم اللہ کا کیا ارادہ ہے ان کلمات کو بولنے سے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے آنکھ ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے جیسے کہ قرآن کریم میں آیا، اور یقیناً اس کی مخلوق کی طرح نہیں، مخلوق کو اس کی آنکھ کے ساتھ کوئی مشابہت ہی نہیں، ہماری آنکھ محتاج ہے، تخلیق کی محتاج ہے، دیکھتی ہے اور ہزار چیزیں ہیں، اللہ کے لیے آنکھ ہے، باقی اس کی کیا تفصیل ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ نے فرما دیا بس۔ اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے جسے وہ جہنم پہ رکھے گا، ہمیں نہیں معلوم کہ خدا کا پاؤں کیا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں اتنا پتا ہے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، باقی اللہ کی مراد اس موقع پہ کیا ہے، سب سے زیادہ سلامتی اور تحفظ کا راستہ یہی ہے جو اکابر کہتے آئے ہیں اور احناف نے اپنی کتابوں میں بار بار لکھا ہے، اور آپ دیکھیں گے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مسلک کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ اصل میں مسلک ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اور محدثین کا، کیونکہ صفات کی جب بحث ہوئی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے اس پہ کھانے پڑے تو انہوں نے اس وقت یہی کہا کہ اللہ کی کتاب اور سنت سے کوئی دلیل لے آؤ، باقی ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرے گروہ کی سن لیجئے، ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ ان الفاظ کی تعویل کرتا ہے۔ تعویل کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ وہ کہتے ہیں سرے سے جڑ ہی اکھیڑ دو، کوئی آدمی یہ کہے ہی نہ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور ہمیں نہیں پتا کیا ہے، بس سرے سے کہو کہ اس سے مراد اس کی قدرت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ شہر فوج کے ہاتھ میں ہے، تو فوج کا کوئی ہاتھ تو متعین نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے کنٹرول میں ہے، تو وہ کہتے ہیں سیدھا سادہ ایسے عقیدہ رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، تو اب ہم لوگ تو یہی کہیں گے کہ اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے کہ قرآن میں آیا، باقی اس سے مراد کیا ہے؟ یقیناً اللہ کی مخلوق کو اس آنکھ سے کوئی مشابہت نہیں ہے، کسی مخلوق کی آنکھ کو اس سے کوئی مشابہت نہیں، اور اصل حقیقت بس وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آنکھ سے مراد حفاظت ہے، کہ نوح علیہ السلام سے کہا آپ کشتی چلاتے رہیے، آپ کشتی بنائیے، یہ سمندر میں تیرے گی، اور اب میری آنکھوں کے سامنے بنا، یعنی میری نگرانی میں بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معلوم ہے کہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک جگہ اسی کے متعلق ارشاد فرما دیا، تو آنکھوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی آپ حفاظت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پنڈلی کھول دیں گے، اب ہم سے پوچھو تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے پنڈلی ہے، کیسی ہے؟ مخلوق کی پنڈلی کسی کی بھی اللہ سے مشابہ نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ کی ذات اس تشبیہ سے قطعاً پاک ہے، باقی حقیقت اس کی کیا ہم نہیں جانتے۔
بس اللہ ہی جانتا ہے. جیسے اس نے کہہ دیا ہم ویسے ایمان لے آئے. دوسرے گروہ کی طرف جاؤ, وہ کہتے ہیں تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو کئی لوگ اپنے پانچے اوپر چڑھا لیتے ہیں, اور عرب جو لڑتے تھے تو کہتے تھے کہ جنگ جب شدت پہ آتی تھی نا, عروج پہ, اور سر کٹتے تھے, کلائیاں کٹتی تھیں, تو کہتے تھے کہ جنگ نے اپنی پنڈلی کھول دی, یعنی جنگ میں شدت آ گئی ہے. آدمی میں جب غصے کی شدت ہوتی ہے اور مارنا چاہتا ہے تو اپنے پانچے اوپر کر لیتا ہے کہ بس اب تو اس کے پیچھے پڑ گیا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پنڈلی کھولنے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے شدید سختی کی جائے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے تاکہ پنڈلی کی بات ہی نہ رہے. جنہوں نے یہ تعویل کی اور پنڈلی سے مراد سختی لی, اور آنکھ سے مراد حفاظت لی, اور ہاتھ سے مراد قدرت لی, وہ یقیناً اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہے تو وہ قطعاً بدعتی نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے تعویل کی. اور یہ مسلک بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے. لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ بعد میں آیا یہ مسلک, لیکن ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تعویل کی ہے اللہ کی صفات میں. تو جو چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہوگی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس چیز کو بعد والوں نے شروع کیا یا کوئی گمراہی ہے معاذ اللہ. صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ چیزیں نہیں تھیں. وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے. ہوا یہ کہ جب فلسفے کا اثر امت پہ زیادہ ہوا, پھر بحث جب چھڑی کہ پنڈلی کیسی ہے, ہاتھ کیسے ہیں, آنکھ کیسی ہے, تو انہوں نے جواب تو دینا تھا. اب وہ ایمان کی پختگی جو کسی زمانے میں تھی, جو اب بھی ہم کہتے ہیں کہ بس قرآن نے الفاظ بیان کر دیے ہمارا ایمان ہے, اس کی حقیقت مت پوچھو, وہ صلابت اور پختگی نہیں رہی. انہوں نے کہا کچھ تو توجیہ کرو. پھر توجیہ انہوں نے کہا قریب ترین الفاظ لغت میں تلاش کرو کہ عرب ان الفاظ کو کیسے استعمال کرتے تھے, اللہ نے بھی ویسے ہی استعمال کر دی. یہاں پہنچ کر زمانے کی ضرورت, فلسفے کا غلبہ, لوگوں کو جواب دینا, غیر مسلموں کو جواب دینا, فلاسفہ کی بحث, اس وجہ سے یہ دوسرا موقف امت کے متاخرین نے اختیار کیا. اگرچہ اصل اس کی بھی صحابہ رضی اللہ عنہ سے مل جاتی ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ بدعت نہیں. کیسے زمانے کے اعتبار سے رائے بدلتی ہے. مثلاً آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اس مسجد قباء کی بنیاد رکھنے والے یہ لوگ بہت متقی ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. ایسے افراد ہیں وہاں پر, ایسے مرد جو بہت پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, پوچھا ان سے کہ کیا چیز ہے, کون سی پاکیزگی ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے. تو عربوں میں اس وقت طہارت اور پاکیزگی کے لیے مٹی استعمال ہوتی تھی, مٹی کے ڈھیلے, صحرا تھے, پانی کا تو کوئی تصور تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم دگنی طہارت کرتے ہیں, پہلے مٹی کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پانی کا. یہ ایسی ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں کوئی ٹیشو پیپر کا استعمال کرے پھر پانی کا استعمال کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ یہ لوگ بہت پاک ہیں. اب کیا تھا, وہاں پر پانی میسر تھا, دستیاب تھا, کرتے تھے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں, بڑا علم تھا ان کا. انہوں نے ایک مسئلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا حسن اس کا فیصلہ کرو. حسن بصری رحمت اللہ نے جب فیصلہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنتے رہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر فیصلہ کیا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, یہ فیصلہ صحیح. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جسے بلا کر پوچھتے ہوں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے, تو اس سے ان کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے کہ آخر کسی درجے میں کوئی چیز تو تھی کہ انہیں بلایا. حسن بصری رحمت اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ طہارت کے لیے پانی کا استعمال ہی نہیں کرتے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اسے ناجائز تو نہیں کہتا, لیکن میں اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں ہے ہمارے علاقے میں, تو میں کہتا ہوں پانی بچے. آپ نے دیکھا جگہ بدل گئی نا, حالات بدل گئے, نتیجہ یہ کہ رائے بدل گئی, فتویٰ بدل گیا. انہوں نے وقت کا, زمانے کا, ضرورت کا احساس کیا کہ لوگوں کے پاس پہلے ہی پانی پینے کو نہیں مل رہا, ہم اسے طہارت کے لیے استعمال کریں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو بات کہی وہ اس وجہ سے تھی. اسی طرح اور بہت مثالیں اس چیز کی مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کو نازل کیا ہے
اس کو زمانہ، وقت، اشخاص اس کے ساتھ ساتھ فتوے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مفتی حضرات اس پر بحث کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات تھی، پھر جب فلسفہ اب یہ چیزیں آئیں، انہی صفات کو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی تعویل کرو، اور عربوں کے ہاں دیکھو جو قریب ترین چیز پائی جاتی ہے نا، اس قریب ترین چیز پہ ہم لے جائیں گے۔ تو قریب ترین چیز انہوں نے دیکھی کہ پنڈلی کھول دینے سے مراد جنگ کی شدت، وقت کی شدت، اور آنکھوں سے مراد حفاظت، اور ہاتھ سے مراد قدرت۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں ہم ان کے متعلق یہ کہیں گے، لیکن اس میں یہ جو الفاظ ہیں نا، جو ہم نے عقیدہ آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ، آنکھ، چہرہ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کی مخلوق کے ساتھ قطعاً کوئی مشابہت نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ مخلوق کی ساتھ مشابہت کی اللہ کے لیے نفی کی جائے۔ اسی موقع پر آ کر گمراہی آئی ہے حنبلیوں، اور حنبلیوں میں شدید گمراہی وہ آئی ہے جس کی پہلے مثالیں کئی ایک پیش کی آپ کے سامنے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے باقاعدہ معاذ اللہ جسم ثابت کر لیا۔ یہ جو درمیانی فکرہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اس کی مخلوق سے مشابہت نہیں ہے، اس فکرے کو انہوں نے اڑا دیا، اور حنبلی سب سے زیادہ اس معاملے میں معاذ اللہ کئی ایک لوگ ان کے گمراہ ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ کے لیے چہرہ ہے، اللہ کے لیے پنڈلی ہے، کیسی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور پھر انسانوں کے ہاتھ جیسے آتے، ان کا اللہ کے لیے انگلیاں بھی ہیں، پھر اللہ کے لیے یہ بھی وہ بھی، اس طرح کی چیزیں معاذ اللہ وہ لوگ ثابت کرتے رہے۔ دو معاملات ایسے ہیں جن میں ان حنبلیوں کو کئی ایک معاملات کے علاوہ بہت شدید ٹھوکر لگی۔ ایک اس میں اسی وجہ سے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ حنبلی تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے حنبلیوں کا رد لکھا، اور انہوں نے کہا یہ تم کیا ظلم کر رہے ہو، جو چیزیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے نہیں کہیں تم ان چیزوں کو لا رہے۔ اور بڑے بڑے حنبلیوں نے اپنی مسلک کے لوگوں کا رد لکھا۔ اور دوسری چیز جس میں ان سے خطا ہوئی وہ یہ کہ یزید کی تعریف میں انہوں نے بہت مبالغہ کیا، حتیٰ کہ ان میں عبد المغیث ابن زہیر تھا، اس نے یزید ابن معاویہ کے نام پہ پوری کتاب لکھی، اور ایسی عجیب و غریب واہی تباہی چیزیں اس میں لکھی۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کی کتاب کا رد لکھا۔ یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں، ایک یزید کا مسئلہ کہ اسے امیر المومنین اور بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہو، اور ایک خدا کی صفات کا مسئلہ، اس میں تو بہت سخت ہو کر انہوں نے کھائی۔ تو اس لیے جو دوسرا ہے مسئلہ کہ اللہ کے لیے چہرہ، ہاتھ، یہ سب چیزیں، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انما المراد معان مناسبۃ، اس سے ایک گروہ کی مراد یہ ہے کہ جو اس لفظ کے مناسب بات ہے وہ کی جائے، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا الاستواء، یہ کیا ہے؟ الاستواء علی العرش، اللہ تعالیٰ کا عرش پر غالب ہونا۔ استواء علی العرش قرآن کریم میں کوئی 7 جگہ پر آیا ہے، اور اس کے کیا معنی ہیں؟ ہم کہتے ہیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ تم اسے اسی طرح پڑھو، بس کہ استواء علی العرش ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ غالب ہوا۔ پہلی بات یہ ہے عقیدے کی بات، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے حوالے کر، جو بھی ہے ہمیں نہیں پتا، بس الفاظ ہیں وہ معلوم ہے، اتنا کافی ہے۔ دوسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا کہ استواء کا مطلب ہوتا ہے استیلا، چھا جانا، غالب آ جانا، اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہو گیا۔ عرش بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمرانی اس پر بھی قائم ہے، اللہ نے یہ بتا دیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی معنی مناسب ہے۔ بہترین چیز کہی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ استواء سے مراد قصد، ارادہ۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی آگے اس کا ذکر کریں گے۔ انہوں نے کہا اس سے مطلب یہ ہے کہ قصد، ارادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری آیت پڑھو تو اللہ نے فرمایا کہ ثم استوى، اور پھر اس کے بعد یعنی اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پھر اس کے بعد اللہ نے عرش کے بنانے کا ارادہ کیا۔ استواء سے مراد وہ کہتے ہیں عربوں میں ارادہ ہوتا ہے، تو ارادے کو لے لو کہ اللہ نے ارادہ کیا، تو اللہ نے ایک ترتیب بیان کر دی کہ کس ترتیب سے ہم نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔
مثلاً ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین کو پیدا کیا، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کو بنانے کا ارادہ کیا، آسمان کا مادہ پہلے بن گیا تھا، پھر اللہ نے اسے پھیلانے کا ارادہ کر لیا، پھر اللہ نے عرش کو بنانے کا ارادہ کیا۔ عرش بہت بڑی خدا کی کوئی مخلوق ہے، کوئی چیز ہے جس کا حدیث میں بہت جگہ پہ تذکرہ ہے۔ تیسرا مسلک یہ ہو گیا کہ استیلاء غلبہ اللہ کا عرش پہ، اس سے مراد تیسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، چوتھا مطلب کیا ہوا؟ چوتھا مطلب ہے جو گمراہی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جا کر بیٹھ گیا، معاذ اللہ۔ اب اس سے آگے گمراہی چلی، ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے 4 انگلی چھوٹا ہے اور عرش بڑا ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا تو اللہ کے پاؤں کہاں ہیں اور اللہ کا سر کہاں ہے، معاذ اللہ۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب ان مباحث کو کوئی آدمی پڑھتا ہے اور وہ پھر پیچھے پڑتا ہے نا کہ اتنے بڑے آدمی نے یہ کہا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں، حقیقت میں مسلک کے 2 ہی ہیں، ایک یہ کہ ہم یہ کہیں کہ الفاظ معلوم ہیں اور اللہ ان کے معنی جانتا ہے، اور ان چیزوں کو یہ ضروری ہے کہ ہم تشبیہ کی نفی کریں کہ اللہ کو ان چیزوں سے کوئی تشبیہ نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے اس کی، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کے قریب ترین الفاظ کو ڈھونڈیں عربی میں اور اس کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیں۔ یہ دونوں مسلک درست ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَسَوَاهَا قَوْمٌ عَلَىٰ غِرِّهَا، اور ایک قوم ایسی ہے، گروہ جنہوں نے ان مسائل کو لپیٹ کے رکھ دیا اور انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم بھائی کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے مراد کیا ہے۔ اب یہ دیکھو دونوں گروہ ہوئے جب اہل سنت والجماعت کے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی رائے دیتے ہیں دونوں اہل سنت میں سے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اس کا حوالہ یہ ہے کہ بہت لوگوں نے اسے لکھا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات میں یہ اس حدیث پر بحث کیا، کتاب الصلاۃ میں تہجد کے معاملے میں جو آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو اس دنیا والے آسمان پر آتے ہیں جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ آج کل غروب جو ہے وہ 7 بجے ہو رہا ہے اور صبح صادق فرض کر لیجئے کہ 4 بجے ہو رہی ہے، تو 7 اور 4 تک کتنے گھنٹے بن گئے؟ 9۔ ان 9 کو 3 پہ تقسیم کر دو تو 6 گھنٹے کے بعد یعنی 1 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک یہ رات کا جو تیسرا پہر آخری بنتا ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس دنیا والے آسمان پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دے دوں، کوئی ہے جو سوال کرے اور ہم اس کا سوال پورا کر دیں، کوئی ہے جو ہم سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بحث اس پہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا والے آسمان پہ آنے سے مراد کیا، بہت بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ منتقل ہوتا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف تو پھر تو تم خدا کا وجود مانو گے، اور خدا کا وجود معاذ اللہ یہ کفر کی بات ہے۔ اللہ کے لیے کوئی وجود، اللہ ہے لیکن ایسا وجود نہیں ہے جیسے کہ انسانوں کے ذہن میں اس کا وجود آتا ہے، یہ چیز نہیں۔ پھر اس کا ہوا کیا؟ سب سے اچھی توجیہ تو یہ ہے کہ اس حدیث کو نسائی میں ایک روایت آئی ہے، اس کی روشنی میں دیکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے رات کے تیسرے پہر میں، یعنی کوئی فرشتہ آتا ہے خدا کی طرف سے آ کر اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو اللہ کے فرشتے کے کہنے کو اللہ کے کہنے سے تعبیر کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن محدثین نے اس پہ بحث کیا ہے کہ اللہ کے آنے سے کیا مراد ہے۔ اب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کا آنا ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ مخلوق کا آنا، کسی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اللہ اس قسم کی تشبیہات سے بالکل پاک ہے۔ دوسرے گروہ کو دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد خدا کی خاص رحمت ہے۔ یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت لکھی ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اختصار کے ساتھ لیکن بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ نُصَرِّفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ، اختلاف اس بات پر ہے کہ اس حدیث سے جو ظاہری الفاظ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا ہے، ہم اس کو اصل معنی سے ہٹا کر سوچیں، جیسے لوگ آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ،
یا کیا کریں؟ معتقدین اتصافہ سبحانہ بما یلیق بجلالہ وعظمتہ. ایک گروہ ایسا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی یہ صفت ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے شایان نشان ہے. اللہ کا آنا ہے کیسا ہے؟ بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے شایان نشان ہے. یہ ہم جیسے لوگ کہتے ہیں. من غیر ان نقبلہ بشیء آخر، بغیر اس بات کے کہ ہم اس لفظ کی کوئی تعویل کریں. جب لفظ کی تعویل جنہوں نے کی، انہوں نے کہا اللہ کے آنے سے مراد رحمت کا آنا ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو تعویل نہیں کرتے اور الفاظ کو سن کے بس کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرما دیا ہے. وہ ہوا مذہب و اکثر اہل السلف، سلف صالحین میں اکثر کا مذہب یہی تھا. یہ ہے سب سے زیادہ احتیاط کی راہ. اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسلک یہی. وفی تعویل اجمالی او ما تعویلہ بشیء آخر. اچھا، اب اللہ کے آنے کی کوئی تعویل کرتا ہے مختصر سی، یا کوئی اور لفظ کہتا ہے. مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے آنے سے مراد رحمت ہے، کہ اللہ کے آنے سے مراد خدا کا حکم ہے. وہ ہوا مذہب اکثر اہل الخلف، تو یہ عام طور پر جو پیچھے آئے ہیں مسلمان علماء، یہ ان کا مسلک ہے. وہ ہوا تعویل تفصیلی، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی تعویل کی ہے. یہ ہے وہ دوسرا گروہ جو ابھی آپ سے ذکر ہو رہا تھا نا. یہ ہے وہ دوسرا گروہ. جب فلسفے کا اثر زیادہ آیا تو پھر یہ چیز پیش آئی اس وقت سامنے. ولم یریدوا بذلک مخالفۃ السلف الصالح، لیکن یہ جو دوسرا گروہ تھا اس کا ارادہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ پہلے گروہ میں جو امت کا اکثر حصہ گزرا ہے، پرانے حضرات جو گزرے ان کی مخالفت کرے. معاذ اللہ ان یظن بہم ذلک، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کے کوئی گمراہ قرار دیں. وانما ذات الضرورت فی ازمنتہم لذلک لکثرۃ المجسمۃ والجہمیۃ بغیرہما من فرق الضلالہ واستیلائہم علی عقول العامہ. یہ تو اس وجہ سے آخری زمانے میں آنے والے لوگوں نے تعویل کی ہے کہ کثرت سے گمراہ فرقے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، مجسمہ پیدا ہو گئے، جہمیہ پیدا ہو گئے، اور ان دونوں کے علاوہ بھی بہت سے گمراہ تھے جو اپنی عقل سے کام لے کر صرف عقل کو اتنا استعمال کرنے لگے کہ انہوں نے اللہ کے لیے یہ ثابت کرنا چاہا کہ مخلوق کی طرح ہے. فقصدوا بذالک، اور ان کا ارادہ یہ ہوا کہ ردعوہم وبطلان قولہم ومن ثم اعتذر کثیر منہم. اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ جہمیہ اور جہمیہ اور مجسمہ، انہوں نے اللہ کی صفات کی جب تجسیم شروع کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانوں کی طرح قرار دینا شروع کیا، تو پھر انہوں نے کہا بھی صفات سے مراد قریب ترین جو الفاظ ہیں وہ تم لے لو. ومن ثم اعتذر کثیر منہم وقالوا، اور باوجود اس کے کہ یہ بعد میں آنے والے خدا کے آنے کی تعویل کرتے رہے کہ مراد اس کی رحمت ہے یا اس کا حکم ہے یا ایسی چیزیں، اس کے باوجود یہ کہتے تھے. خیال میں آ رہا ہے کہ دو گروہ ہو گئے. پہلا گروہ کوئی تعویل کا قائل نہیں، وہ کہتے ہیں الفاظ جیسے ہیں بس ویسے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ مخلوق کی شبہات کی نفی کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. اور دوسرا گروہ وہ تعویل کرتا ہے کہ آنکھ سے مراد حفاظت ہے، ہاتھ سے مراد قدرت ہے. کہتے ہیں اس کے باوجود یہ دوسرے گروہ والے کہتے تھے لو کنا علی ما کان علیہ السلف الصالح، کاش ہمارا وہی عقیدہ رہتا جو سلف صالحین کا تھا. من صفاء العقائد، اور ان کے عقیدے بڑے صاف ستھرے تھے. وعدم المبتلین فی زمنہم لم نخوض فی تعویل شیء من ذلک، اور وہ لوگ کبھی بھی اس بحث میں گھسے ہی نہیں، بس چپ رہے. انہوں نے کہا جو الفاظ ہیں سیدھی طرح انہیں مانو، اور جو کتاب و سنت میں الفاظ آئے ہیں بس یہ کہو کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ان چیزوں کی مشابہت نہیں، بس بحث میں پڑھو ہی نہیں. یہ جو بحث میں پڑھے نا، وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہے یہ اہل سنت میں سے، وجہ یہ ہوئی کہ فلسفے کا غلبہ ہو گیا. اس کے باوجود ان کی تمنا کیا تھی؟ کہتے تھے جس طرح پچھلے چپ کر کے گزر گئے نا دنیا سے، بس اسی طرح عقیدہ رکھو نا، اس بحث میں پڑھو. وقد علمتا، اور تمہیں معلوم ہے، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو ان مالکا والاوزاعی وہما من کبار السلف اولا الحدیث تفصیلا تعویلا تفصیلیا، کہ امام مالک اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے اکابر میں سے تھے،
وہ حدیث کی تعویل کیا کرتے تھے. وَكَذَلِكَ سفیان الثوری، اور اسی طرح سفیان ثوری بھی احادیث کی تعویل کیا کرتے تھے. یہ پہلے آپ سے عرض کیا نا، ہم نے اسی لیے کہا کہ تعویل کرنا بھی اہل بدعت کا کام نہیں ہے. یہ اب جا کر جہاں جہاں خدا کی صفات کی تعویل کا مسلک آتا ہے، اب جتنے سعودی علماء ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہو گئے، یہ بدعتی ہیں، تعویل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہاں سے بدعتی ہو گئے بھائی؟ یہ دیکھو کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام مالک، امام اوزاعی تعویل کرتے تھے. ہم اس سے بھی بڑی بات کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تعویل کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں تعویل کی ہے بھائی. پھر کہتے ہیں کذالک سفیان الثوری، اسی طرح سفیان الثوری تعویل کرتے تھے. اولا انہوں نے تعویل کیا کہ الاستواء علی العرش، کہ اللہ عرش پر غالب ہوا، بقصد امرہ. اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کام کرنے کا، عرش کو بنانے کا. ابھی بات آئی تھی نا کہ استوا سے مراد بنانا. کہتے ہیں سفیان ثوری یہ تعویل کرتے تھے. وَنَظِيرُهُ، اور اس تعویل کی ایک اور مثال تمہیں دیں. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، اللہ نے دوسری جگہ اسی استوا کے لفظ کے استعمال کیا آسمان کے بارے میں. اے قصد الیہا، یعنی مطلب یہ کہ آسمان کی طرف اللہ نے توجہ فرمائی کہ اسے بنائے. وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ الْجَعْفَرُ الصَّادِقُ، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بھی تعویل کرتے تھے. بل قال جمع منهم ومن الخلف، اور لیکن ان سب کا موقف ایک مشترکہ طور پر رہا ہے کہ ان معتقد الجہت کافر، کہ اگر خدا کے لیے کوئی سمت ثابت کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. سب کا موقف ہی رہا ہے. کیا ہے بات ہوئی ہے جو پہلے آپ چرچی کہ مخلوق سے مشابہت نہیں. جب آپ جہت کسی کے لیے سائڈ ثابت کرتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی، تو اسے جسم ماننا پڑتا ہے. اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ سپیس کے اندر ہے، وہ محدود ہے کہیں. اور یہ چیز اللہ کے لیے نہیں مانی جا سکتی کہ اللہ محدود ہے، اللہ کا کوئی جسم ہے معاذ اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ تو انہوں نے صرف ایک بات لکھی نا، خدا کے لیے کوئی جہت کا منکر ہو وہ کہتے ہیں کافر ہے. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں اوپر، اللہ اوپر ہے؟ اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ 6 جہات جتنی بھی ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، ان سب سے افضل اور اچھی اوپر کو سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہہ دیتے ہیں، اوپر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو ان مسائل کا پتہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے لیے اوپر کی طرف اشارہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ محتاط ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کیوں سمت ثابت کرنا ہے بھائی. اور عوام کرتے ہیں، اوپر والا جانے، اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اتنے لمبی چوڑی بحثوں میں انہیں الجھاؤ ہی نہیں کرتے ہیں، کہتے رہیں. لیکن جن میں احتیاط ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں کرتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور جب اس حدیث پہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا خبردار جو اس سے حدیث سنی، دیکھو اللہ کے ہاتھ کا بیان کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے، کتنی ادب کی قلت، ادب نہیں ہے اس. ایسے محتاط لوگ تھے، اس لیے کہ جانتے تھے اللہ کی عظمت، اللہ تعالی کی بلندی شان. تو اس لیے انہوں نے تو کہا کہ جو اس کا اعتقاد رکھے کہ اللہ کسی سمت میں متعین ہے وہ کافر ہو گیا. ہم کہتے ہیں اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ صرف اس کمرے میں ہے تو بھی تو کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کو محدود کر دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین، اللہ کے لیے زمانے کا تعین. مثلا کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا ہے، معاذ اللہ، تو یہ کفر ہے. اس لیے کہ اللہ کو آپ زمانے کے اندر نہیں لا سکتے. اور بھی کہتے ہیں کما فتویٰ بہ العراقی، جیسے کہ عراقی نے فتویٰ دیا ہے. وقال، اور انہوں نے کہا انہ قول لابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ومالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں. ابی حنیفہ ومالک والشافعی والاشعری والباقلانی، اور امام شافعی، اشعری اور باقلانی رحمۃ اللہ علیہ سب کا فتویٰ یہی تھا کہ اللہ کو کسی سمت میں متعین ماننا یہ کفر ہے. تو بات وہی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں 2 جماعتیں تھیں. سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا، بعد والوں نے اس کی تعویل کی، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کاش عقیدہ ہمارا وہی رہتا جو اس میں تھا پہلے. تو
تو یہ جتنی بھی بحث ہے اس کا خلاصہ نکلا ہے. اب آسان ہوگی باقی باتیں. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں کر رہے ہیں بہت آسان ہے. وہ کہتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ لَسْتُ أَسْتَصِحُّ تَرْفَعُ إِحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ عَلَى صَاحِبَتِهَا بِأَنَّهَا عَلَى السُّنَّةِ كَيْفَ. اور یہ دوسری قسم جو ہے میرا خیال یہ ہے, یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ اپنا ہی خیال بیان کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی جماعت پر انہیں ترجیح دے دے, ایسے نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی آدمی کہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو پہلوں کا تھا, اور دوسری جماعت اہل سنت میں سے نہیں جو کہ تعویل کرتے ہیں, اور انہیں اہل سنت سے خارج قرار دے جیسے اب سعودی کر رہے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے. میرے نزدیک دونوں اہل سنت میں سے ہیں. بے انا علی سنت, اور وہ یہ دعویٰ کریں ایک گروہ کہ میں سنت پہ اور دوسرے نہیں ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. میں ان کو ترجیح نہیں دیتا. کئی وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بھائی ارید خوف السنت, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خالص سنت کو لو, وہ عربی میں کہتے ہیں کچے خربوزے, خالص ہوتا ہے نا کچا خربوزہ یا کسی خالص چیز کو, وہ کہتے ہیں اگر خالص سنت کو تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کی صفات کے بارے میں صحیح ترین مسلک کیا رکھنا ہے, تو وہ یہ ہے کہ فَهُوَ تَرْكُ الْخَوْضِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ رَأْسًا, سرے سے ان مسائل کو چھیڑو ہی نہ, اس بحث میں پڑھو ہی نہ. كَمَا لَمْ يَخُوضْ فِيهَا السَّلَفُ, جیسے کہ سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہ اس بحث کو نہیں چھیڑتے تھے. بس وہ الفاظ پڑھتے تھے, ایمان رکھتے تھے, کہتے تھے اللہ اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے, اور آگے چلو کام کرو جو کرنا ہے, اپنے عمل کرو جو کرنے ہیں, عقیدہ بس سیدھا سادہ یہ رکھو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ خالص سنت کے مطابق عقیدہ رکھو تو پھر یہی عقیدہ ہے, اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کو ماتریدیہ نے ترجیح دی ہے. وَلَمَّا أَمَّتَّ الْحَاجَةُ إِلَى زِيَادَةِ الْبِيَانِ, پھر ہوا یہ کہ جب مزید وضاحت کی ضرورت پیش آئی, یہ وہی بات ہو گئی جب فلسفے کا غلبہ ہوا. فَلَيْسَ كُلُّ مَا اسْتَنبَطُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ صَحِيحًا, اور یہ مسائل چھیڑے گئے تو دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی آراء آئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر رائے کتاب و سنت کے مطابق ہو, اور راجحاً یا ہم اس کو ترجیح دیں. وَلَا كُلَّ مَا حَسِبَهُ هَؤُلَاءِ مُتَوَقِّفًا عَلَى شَيْءٍ مُسَلَّمَ التَّوَقُّفِ, اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ جس چیز کو انہوں نے کسی چیز پر موقوف سمجھاؤ یہ موقوف ہونا بھی مسلم. یہ فکرہ ذرا سا مشکل. پیچھے جو فکرہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا کہ جسم دوبارہ اٹھے گا قبر سے, یہ اسی وقت مانا جا سکتا ہے جب ہم پہلے اس بات کے قائل ہوں کہ چیز کچھ نہیں تھی, کوئی چیز کچھ نہیں تھی اور اللہ نے بنائی, مادے کے نہ ہونے کے قائل ہوں. شاہ صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے کہ انسان کا وجود اس بات پر موقوف ہے کہ پہلے سے مادہ ہو, اور بہت سے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں, مسلمان نفی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری نہیں ہے کہ اندھیرا تھا تو پھر روشنی ہوئی یا روشنی تھی تو اندھیرا ہوا, بلکہ اللہ نے زمین و آسمان اور روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے جو کچھ لوگ سمجھیں ولا کل ما اوجبوا ورده مسلم الرد, اور اسی طرح نہ ہر وہ بات جس کا رد کرنا ان کے نزدیک ضروری ہے میں بھی اسے مردود کہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ان آراء کا پابند رہوں جو فلسفے اور علم کلام میں پچھلوں نے دی ہیں. ولا کل ممتنع من الخوض فيه استصعابا له صابا فی الحقیقت, اور اسی طرح بہت سے مسائل ایسے ہیں جنہیں پچھلوں نے نہیں چھیڑا, انہوں نے کہا بڑے مشکل مسائل ہیں ان میں نہ جاؤ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ مشکل مسائل پہ تو کیوں نہ چھیڑیں بھائی, کیوں نہ اس کی بحث کریں. ولا کل ما جاءوا به من التفصیل والتفسیر احق مما جاء بهم غیرهم, اور نہ ہی میں اس بات کا قائل ہوں اور نہ اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ تفصیل اور تفسیر جو کتاب و سنت کی مجھ سے پہلے کی گئی ہے بس وہ حتمی اور آخری قرار پائے, اور میں ایسی تفصیل اور تفسیر نہ کروں. میری اپنی راہ ہے, میرا اپنا سوچنے کا انداز ہے, علم کا انداز ہے, میں اس کے مطابق کام کرتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں پچھلے لوگوں کا پابند ہوں.
شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے تھے بھائی، اس لیے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس علم بھی تھا اور اللہ نے بڑا مقام اور عنایت فرمایا تھا۔ اس کے باوجود ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ ابھی تھوڑے سے سطروں کے بعد، ایک دو پیراگراف کے بعد آپ دیکھیں گے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے خود کہ دیکھو اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے اور میں بھی انسان ہوں تو پھر اس پہ تم مجھے آگاہ کرو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے مجھے محفوظ رکھے۔ اس قسم کے جملے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آئیں گے، مگر یہاں وہ صاف نفی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پچھلوں نے جو تعویل اور تفسیر کی ہے بس وہ حرف آخر ہے، یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو کہہ سکتے ہیں اور کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا، وہ کہے جو اس درجے کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہوتا ہے، بہت سے مفتی آپ کو ملیں گے چھوٹے چھوٹے مسائل میں وہ اجتہاد کرتے ہیں، فتوا دے دیتے ہیں، کہتے ہیں اب اس قول پہ نہیں اس قول پہ عمل کر لیا جائے، اس لیے کہ علم اتنا گہرا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اس بات کو نہیں اس بات کو لے لو، اس بات کو نہیں اس بات کو ترجیح دے دو۔ ائمہ اربعہ سے وہ باہر نہیں نکلتے، اس لیے کہ ائمہ اربعہ کا اس مسئلے پر تفصیلاً انہیں علم ہوتا ہے کہ کس نے کس مسئلے پہ کیا فتوا دیا ہے، یہ اہل علم کی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو کچھ نہیں آتا اور جن لوگوں کے علم کا جو پورا علم کا عروج ہے وہ پیسے کی نظر ہے، میڈیا کی نظر ہے، میڈیا ہے اس پہ آ رہے ہیں، پیسہ ہے اس کی وجہ سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو ان کو تو یہ کوئی بھی اختیار نہیں دے سکتا کہ جناب آپ کتاب و سنت کی جو تفسیر کرنا چاہیں کر، یہ نہیں ہوا کرتا۔ اور اللہ تعالی کا ایک نظام ہے، ایسی چیزیں چلتی بھی نہیں۔ علم جس چیز کا نام ہے، ہم اصل بات جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہر آدمی جس فن کا ماہر ہے اس کی بات پر اعتبار کرو، بس سیدھی سی بات۔ اب مولوی صاحب اگر یہ کہیں کہ گاڑی کو میں ٹھیک کر لوں گا اور مجھے پتا ہے گاڑی کا کیا سسٹم ہے تو گاڑی تباہ ہو جائے گی، اس لیے کہ مولوی صاحب کو کیا پتا انجن کیا ہے، ڈیزل کہاں سے آنا ہے، پیٹرول کہاں جانا ہے، کدھر جلنا ہے، کیا چیز کرنی ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب اس چھت میں سریا اور سیمنٹ کی جو ریشو ہے نا وہ یہ نہیں یہ ہونی چاہیے، تو انجینئر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ مریضوں کو دیکھیں، دوائیاں دیں، ہم آپ کے کام میں دخل نہیں دیتے، لہذا مہربانی کریں آپ اس میں بھی نہ دخل دیں، اس لیے کہ انجینئر کا اپنا میدان ہے نا۔ اسی طرح اہل علم کا اپنا میدان ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ بھی اس میدان میں نہ آؤ، اگر آنا ہے تو پھر تم پورا پڑھو، سب کچھ پڑھ کے پھر آؤ، بسم اللہ، تم اپنی رائے دو، اجتہاد کرنا ہے نہیں کرنا، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، یہ چیزیں ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اصولی باتیں کرتے تھے، اصول پہ اجتہاد سے بات کرتے تھے۔ ان کی کتابیں دیکھیں جو چھپی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی صاحب علم بول رہا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو مخالفین تھے ان کے زمانے میں بہت بڑے فلسفی تھے، خیر آباد کے ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے تھے جن کا علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو گیا تھا، مثلا رامپور تھا تو لوگ رامپور کو بخارا کہتے تھے کہ ہندوستان کا بخارا ہے۔ رامپور میں اتنے اہل علم جمع تھے، اتنے اہل علم جمع تھے کہ گلی گلی کوچے کوچے میں علم کی باتیں۔ اسی طرح بھوپال تھا، حیدرآباد دکن تھا اور بہت سی جگہ تھی۔ تو خیر آبادی جو تھے فلسفے میں وہ دلی والوں کو سکھاتے میں ہی نہیں لاتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو کون پوچھتا تھا، یعنی ان کے وہ کہتے تھے ہم جیسا فلسفہ کون پڑھ سکتا ہے پڑھا سکتا ہے، تو ان کو ایک دن حجت اللہ البالغہ مل گئی، 2 دن سبق نہیں پڑھایا اور حیران رہ گئے شاگرد کہ کبھی سبق میں ناغہ نہیں ہوا۔ تو تیسرے دن جب تشریف لائے تو ان کا حضرت کیا ہو گیا، کہنے لگے کہ ایسے آدمی کی کتاب پڑھنا شروع کی کہ جس آدمی کے علم کا اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ملتا، حیران ہوں خدا نے اس سے کیسا نوازا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کس کی بات کرتے ہیں تو بڑے آرام سے بولے، نرمی سے، کہنے لگے شاہ ولی اللہ کی بات کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کو اللہ نے اتنا علم دیا، اس لیے کہ ظاہر میں اگر اقرار کرتے تو وہ علمی جو عروج تھا وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا نا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ جو دعوے اس طرح کے کرتے ہیں نا یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ نہ ہو کہ ان کی تقریر میں کل کو کوئی اٹھ کے کہے کہ جو پچھلوں نے سمجھا ہے ضروری نہیں ہے ہم سے ہی مانے، ہماری اپنی رائے۔ شاہ صاحب نے شاہ صاحب تو کہہ سکتے تھے، دادا تو کہہ سکتا ہے باپ کو کہ تم بڑے نالائق، اور بیٹا بھی اٹھ کے کہے کہ دادا کہتے تو تم بڑے نالائق ہو، تو سوچو ذرا پھر کیا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح شاہ صاحب رحمت اللہ نے یہاں جو کہا ہے اسی معنی میں کہا ہے کہ وہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے آگے کئی جگہ اپنی آراء بیان کریں گے
لیکن جہاں وہ اپنی رائے دیں گے نا، ہم انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے کہ یہ رائے اس طرح امت کے خلاف جاتی ہے یا کس نے اس پہ کیا تنقید